واجب التکریم قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردانشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے دو صورتوں کے کچھ مختصر دو حصے پڑھے ہیں، میں اس کی مختصر وضاحت کر دوں چونکہ رات کا ایک حصہ بھی گزر چکا ہے، ابھی ہمیں قاری صاحب کو بھی سننا ہے۔ پہلی جو میں نے چند آیات پڑھی ہے یہ سورہ ضحیٰ کی آیت ہے۔ یہ سورت وہ ہیں جو اکثر ہم نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری اور علالت کی وجہ سے 2-3 دن تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ مکی زندگی چل رہی تھی تو خود آپ کی چچی ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا اور یہ کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، والعیاذ باللہ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بہت رنج و علم، بہت غم ہوا۔ دنیا میں ہمارے رنج و علم میں کبھی ابا تسلی دیتے ہیں، امی تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی دیتا ہے، دوست تسلی دیتا ہے، پڑوسی تسلی دیتا ہے، بیوی تسلی دیتی ہے، میرے نبی کو ساری کائنات کا مالک تسلی دیتا ہے، اور تسلی ہی کے لیے اس سورت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت، واللیل اذا سجی، اور قسم ہے رات کی جب اچھی طرح چھا جائے جیسے ابھی۔ اور بعض عاشقوں نے ترجمہ کیا والضحیٰ، قسم ہے اے پیغمبر تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی، واللیل اذا سجی، اور قسم ہے اے پیغمبر تیرے کالے کالے زلفوں کی۔ یہ ایک عاشقانہ ترجمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین نہیں گزرا، کائنات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل، بشر میں سب سے افضل و اعلی، حسن و جمال کی انتہا۔ اگر کسی پر اللہ نے فرمائی ہو تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑی سی علمی بات ہے، میں نیچے اتر کے سمجھاؤں۔ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت مریم علیہ السلام کو حاملہ کرنا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کے پیٹ میں ڈالنا تھا تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا تھا، اور قرآن اس کو یوں نقل کر رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ بشرن سویہ کا معنی ہے ایک کامل و مکمل انسان۔ شیخ عبد الغنی کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں بشرن سویہ سے مطلب جبریل امین جس شکل کو اختیار کر کے آئے تھے، جس انسانی چہرے کو اختیار کیا تھا، وہ چہرہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ ہی کی شکل پر جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے کہ آپ ہی کامل و مکمل انسان ہیں، بشر سویہ آپ ہی ہیں۔
اور جبریل امین نے آ کر پھونک ماری، حضرت مریم حاملہ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آگے ذرا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ شیخ عبد الغنی نابلسی فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا انتخاب ختم دجال کے لیے نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرماتے ہیں کہ میری اس تحقیق پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے روحانی بیٹے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی شکل میں آ کر جب پھونک ماری ہے تو حضرت عیسیٰ آپ کے روحانی بیٹے ہوئے، اور باپ کی ملکیت پر جب حالات آتے ہیں یا کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو باوفا بیٹا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس نبی کے روحانی بیٹے حضرت عیسیٰ کا انتخاب فرمایا کہ محمد کی امت پر دجال ہاتھ مارے گا تو اے عیسیٰ روحانی بیٹے کی حیثیت سے تیرا انتخاب کرا۔ شیخ عبد الغنی آگے فرماتے ہوئے چلتے ہیں، فرمایا جب بیٹا کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آگوش میں لے لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی تدفین حضور کی پروس میں ہوگی، گویا کہ اللہ کے نبی اپنی آگوش میں لے لیں گے۔ یہ بہت ہی محقق انداز کی حضرت کی تحقیق ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت پیدا نہیں ہوا۔ میں اس پر ایک حاشیہ اور چڑھا دوں حضرت کی تحقیق پر۔ اگر داڑھی نکالنا خوبصورتی ہوتا تو اللہ اپنے اس نبی کو یوں فرماتے کہ میرے محبوب داڑھی نکال دو تاکہ خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے۔ زندگی پوری گزر گئی میرے نبی کی، داڑھی مدوانا تو درکنار، چھتوانا بھی ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے خوبصورتی داڑھی رکھنے میں ہے، داڑھی نکالنے میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس سنت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ بھائی محمد آپ سے بیعت ہوئے، حضرت کی طبیعت میں نرمی تھی، اس لیے حضرت کچھ بھی فرماتے نہیں تھے، ان کی داڑھی نہیں تھی۔ حضرت ایک مرتبہ جوش میں آ گئے، وجد میں آ گئے، فرمایا محمد اگر اسی حالت میں تیری موت ہوئی اور تجھے قبر میں پہنچا دیا گیا اور قبر سے اللہ کے نبی تک اگر قبر کو پار دیا گیا اور اس موقع پر فرشتہ تجھے پوچھے کہ بتاؤ وہ کون ہے، تو کہے میرا نبی ہے، اور نبی منہ پھیر لے کہ جا جا تیرے چہرے پر میری سنت نہیں ہے، بتا تیری سفارش کہاں نصیب ہو۔ اللہ کے حبیب کی سنتوں کی عظمت نصیب فرمائے اللہ میں۔ یہ امت اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کی نظر میں مبغوض بن چکی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ اتباع نبوی میں اللہ کی محبت ہے اور نبی کی بغاوت میں اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ آج سارے اسباب پر ہماری نظر ہے کہ امریکہ مار رہا ہے اور فلاں مار رہا ہے اور فلاں مار رہا ہے، اور میں نے اپنی ذات کو سنتوں کو چھوڑ کر مارا ہے، اس پر کوئی نظر نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی بنائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے جوانوں اس واقعے کو بہت غور سے سنو۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بچہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں قدم رکھتے ہیں تو پہلا قدم آپ کا قباء میں پڑتا ہے۔ دنیا جانتی ہے اس واقعے کو۔ آپ نے پہلے قباء میں تشریف لائے، 14 یا 24 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ جب اللہ کے حبیب وہاں تشریف لائے تو یہ حضرت طلحہ بن برا قریباً 30 سال کی ان کی عمر ہے۔ اللہ کے حبیب سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے دیار میں آ چکے ہو، میرے شہر میں آ چکے ہیں، اب کوئی دشمن آ کر کے تو دیکھ لے، یا تو طلحہ کی جان ہوگی یا طلحہ کی تلوار ہوگی۔ اللہ کے حبیب اتنے خوش ہوئے ان سے۔ یہی طلحہ بیمار پڑے، فی قولین 32 سال، فی قولین 35 سال کی عمر ہوئی، بیمار ہو گئے۔ آقا کو پتا چلا، آپ قباء عیادت کے لیے تشریف لائے، چہرے کو دیکھ کر بھاگ گئے کہ میرا طلحہ اب بہت جیے گا نہیں، اس لیے آپ نے رشتہ داروں سے فرمایا اگر طلحہ کی موت ہو جائے تو
مجھے اطلاع کرنا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ادھر طلحہ نے اپنے رشتہ داروں کو یوں کہا کہ رات میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع نہ کرنا، تم ہی لوگ مجھے دفن کر دینا، اور اگر دن میں موت ہو تو میرے نبی کو اطلاع کرنا۔ رشتہ داروں نے پوچھا کہ ساری دنیا چاہتی ہے نبی نماز پڑھائیں اور تم منع کر رہے ہو؟ فرمایا مدینہ اور کوبا کے بیچ میں یہودیوں کے قبائل ہیں، رات میں میرے نبی کو پتا چلے گا، وہ فرط محبت میں ضرور آئیں گے، اگر کسی یہودی نے تکلیف پہنچا دی تو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی زندگی میں اپنے نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی نہ پہنچاؤں۔ اللہ امت کے جوانوں کو یہ جذبات نصیب فرمائے۔ داڑیاں نکال کر نبی کو ستا رہے ہیں، نماز کو چھوڑ کر نبی کو ستا رہے ہیں، دین کی بغاوت پر نبی کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے نبی کو ستا رہے ہیں، اپنی زندگی کو یورپ کی تہذیب پر ڈال کر اپنے نبی کو ستا رہے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یورپ کو مغرب کہا جاتا ہے، مغرب کا معنی غروب ہو جانا، غروب کے بعد اندھیرا ہوتا ہے، اندھیروں میں چلو گے ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، مشرق میں چلو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرق سے آیا ہے، فرمایا مشرق میں چلو، مشرق کے بعد اجالا ہوتا ہے، اجالے میں چلو گے کبھی ٹھوکر نہیں لگے گی، اجالے میں چلنے والے بنو۔ یہ بھی کیا یورپ کے دل دادا بنے، انہوں نے ناخن رکھے ویسے میری بہن ناخن رکھ رہی ہے، انہوں نے جیسے بال رکھے میرا جوان ویسے بال رکھ رہا ہے، انہوں نے جیسا لباس پہنا میرا جوان ویسا ہی لباس پہن رہا ہے، ہر ادائیں ان کی پیاری ہے، اور دعویٰ ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں، اور دعویٰ ہے کہ نبی کا شہدائی ہوں، اور دعویٰ ہے کہ نبی کا محبوب ہوں، قطعاً نہیں، یہ زبانی دعوے ہیں، بات کروی ہے، یاد رکھو، ذرا سی بات ہے لیکن بہت کروی ہے۔ میں اپنے نفس کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت اسلام بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، آئے دن لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، یورپ میں، فرانس میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جگہ جگہ پر، ہندوستان میں لوگ آئے دن اسلام لاتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ ہماری نافرمانیاں، ہماری بغاوتیں، ہماری شرارتیں، ہماری سنتوں سے دوری کی بنیاد پر ہمیں کہیں ایمان سے نہ نکال رہا ہو اور اپنے دوسرے بندوں کو ایمان میں داخل نہ کر رہا ہو؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر ہم نام کے تو قاسم اور محمد رہ جائیں گے، ایمان اندر سے نکل چکا ہوگا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، حسین کوئی نہیں آیا۔ اگر داڑھی نکالنا کوئی کمال ہوتا، خوبصورتی کی دلیل ہوتی تو میرے نبی کو اللہ فرما دیتے، لیکن نبی نے اپنی پوری زندگی میں مندوانہ درکنار چھتوایا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ائمہ اربع رحمہم اللہ تعالی کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو انسان اس وجوب کو، واجب کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے انجام کو سوچ لے کہ جو انسان نماز کے واجب کو چھوڑتا ہے تو کتنا گناہ، تو داڑھی کے اس واجب کو چھوڑ دے گا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے جب رات چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھ کو نہیں چھوڑا، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ وما قلا، اور اے میرے پیغمبر میں تیرے نسب کو کاٹوں گا بھی نہیں۔ یہ بھی تانا تھا ان لوگوں کا کہ محمد کے مذکر اولاد، میل اولاد مری جا رہی ہے، صرف لڑکیاں زندہ رہی ہے، اس لیے محمد کا نسب نہیں چلے گا۔ اللہ نے فرمایا میں تیرے نسب کو بھی باقی رکھوں گا۔ ساری دنیا کے نسب 2-4 پشتوں کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، میرے نبی کا نسب 1400 سال ہوئے اب بھی زندہ ہے، اور چلایا بھی لڑکیوں سے چلایا، فاطمہ سے چلایا، اور ساری دنیا کے نسب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کا نسب قیامت کے دن بھی باقی رہے گا۔ البتہ اللہ کے حبیب کی مذکر اولاد اللہ نے دی بھی، پھر اٹھا بھی لی۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، دیے بھی اور